یہ کہ میرے ساتھ اس وقت کوئی بندہ پانی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ٹونٹی بھی نہیں ہے، مجھے اکیلے کو وضو کرنا ہے، تو مجھے پانی لے لینا چاہیے اندر سے؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آپ نے پانی لیا، یہ پانی لیا، یہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں پہ کیا اور اسے دھویا۔ ایک مرتبہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دوسری مرتبہ ہو رہی ہے، یہ ابھی وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ میں ویسے اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ ممکن ہے ایک بندہ استنجے سے، جیسا کہ ذکر کیا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا میں نے پانی ڈالا، آپ نے 3 مرتبہ، پھر آپ نے برتن رکھوا لیا، یہ ہو گیا۔ اب جب 3 مرتبہ دھل گیا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب ہاتھ اچھی طرح دھل گئے، اور غسل میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جسم کے اس حصے کو دھویا، دھونے کے بعد آپ نے پہلے زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مارا، یہ صابن کی جگہ ہے، ہمارے آج کی جدید ترین جدتوں کی جگہ۔ مٹی کے اندر جو جراثیم ہے، کسی کتے کو اگر زبان شیشے پہ لگوا کے آپ اس کو دیکھیں میں قریب جا کے مائکروسکوپ میں، تو آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے دھلوا کے پھر اس کو یہ مٹی سے دھو کے پھر دھونے کا جو کہا ہے تو ہمارے سامنے ہے، وہ ہاتھ دھو لیے گئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو داخل کیا، پانی لیا، اس سے میرے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے یہ وضو شروع کیا۔ اس میں ملا بھی جائے گا، دلک ملنے کو کہتے ہیں، اور انگلیوں کا خلال بھی کہ درمیان میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان حصوں تلک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ فرض ہے قرآن مجید نے، جیسے 2 مرتبہ یہ مزید آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر مزید سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ تیسری مرتبہ بھی اسے دھو لیں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ فمن زاد علی ھذا، اگر کوئی اس سے زیادہ کرے گا، فقد ظلم و تعدی و اساء، اس نے میری حدود اور میری سنت سے بڑھ کے کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے اور اس نے برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا۔ جی یہ ہو گیا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے حضرت عثمان والا وضو کا طریقہ ہم کریں گے کہ اس میں کلی بھی الگ ہے، اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا بھی الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، یہ منہ میں پانی لینا اور پانی کو گھمانا مزمزہ ہے، یہ کیا ہے؟ مزمزہ ہے۔ ہم جو انگلی مارتے ہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے مسواک عند کل وضو بہتر اور سنت اور مسنون اور افضل، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں مشکل نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کہیں انگلی ٹھیک، وگرنہ مزمزہ، منہ میں پانی لینا، پورے منہ میں پانی گھمانا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ کلی الگ سے ہو گئی۔ اب ناک میں پانی لینا، اس میں ہمارے ہاں جو روٹین ہے وہ یہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سنت کے مطابق کوشش کریں کہ اس پانی کو اوپر چڑھائیں۔ آپ محسوس کریں گے جیسے آپ نہر میں نہا رہے ہیں، ویسی کیفیت پانی، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کو جھاڑنا۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کوئی مواد ہے اس کا نکالنا، کیونکہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، شرم نہیں، گھبراہٹ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پانی، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پورا پانی چڑھا کے پھر اس کو جھاڑنا۔ یہ چڑھانا استنشاق ہے اور جھاڑنا استنثار ہے، ان لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہے، چہرے کو 1 بار 2 بار یا 3 بار دھویا جائے گا۔ اب یہ ہم نے پانی لیا، اور یاد رکھیے منبت الشعر، جہاں سے یہ بال اگے ہیں، اس حصے کو پوری طرح دھویا جائے گا۔ اگر داڑھی نہیں، آپ کا سارا حصہ دھل جائے گا۔
कुछ लोग दाढ़ी पकड़ के उसको भी नीचे धो रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें यह नहीं मिला। दाढ़ी वाले हिस्से का खिलाल किया जाएगा। मैं बाद में एक मर्तबा हो गया, उसके बाद दूसरी मर्तबा मुझे जरूरत है, मैंने उसको धोया, दिल मुतमिन हो गया, ठीक नहीं, मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है, मैंने अपने चेहरे को धोना है, और अच्छी तरह धोने के बाद मेरे पास ऑप्शन है, पानी है, मैंने खिलाल, मेरे पास इसका तरीका मौजूद है। मजीद आप इसको अच्छी तरीके से जैसे मुनासिब समझते हैं, ये सुन्नत समझ के करेंगे, इसमें शर्म भी नहीं, ये मजाक भी नहीं, ये इस्तेहजा भी नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद का हुक्म कि आप अपने दाएं बाजू को ये यहां तलक मिरफकैन, एक बार दलक किया है, पानी मैंने एक मर्तबा लिया है, धुल गया, साफ हो गया, मैं मजीद महसूस कर रहा हूं तो मेरे पास अगर टूटी है तो उसके नीचे करके हल्का सा पानी खोल के, पानी मुझे ज़ाय नहीं करना, शायद के एक छोटा सा मग भी वुजू के लिए पानी में काफ़ी होता है, और अगर पानी कम हो तो कदर फिर होती है, बिला वजह टूटी खोल के नहीं बैठा जाएगा। ये हो गया। अब मुझे बाएं हिस्से को धोना है, ऐसे मैं धो लूं, मैं यहां पानी लेके इधर ला के इसको ऐसे करके धो लूं, जैसे भी मकसद ये है कि बाजू कोनियों तलक अच्छे तरीके से ये धुल गए। अब मसा है, मैंने कैप है उतार ली है, मैं नंगे सर हूं। फिर मसे का पहला तरीका, बादा अब मुकद्दम रासे ही, ये सर के अगले हिस्से से शुरू किया जहां से बाल शुरू होते हैं। मर्द औरत दोनों का तरीका एक ही है। आप गुद्दी तक गए, इला कफा, और आपको पता होना चाहिए हुजूर के बाल कानों तलक भी थे और यहां कंधे तक। यहां से लाके बाल वापस लाते हुए ये नहीं देखनी कि जुल्फें किधर जाती हैं, हम डरते हैं। यहां आके वहां छोड़ना है जहां से शुरू किया था। पहला तरीका, बेहतर तरीका, अफजल तरीका, मसनून तरीका। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली यही रिवायत जो भी हमने पढ़ी है, उसमें रावी कहते हैं कि उन्होंने जब मसा किया, यहां से लेके यहां गए। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने हाथ वापस लुटाया या नहीं लुटाया, समझ रहे हैं? तो लिहाजा बाज ने कहा है कि दूसरा तरीका इतना भी काफी है। अगर बिलखुसूस आपके बाल बड़े हैं, आप यहां से लेकर के यहां तक चले जाते हैं तो आपका मसा हो गया। बाज ने कहा कि नहीं, बाकी रिवायतों में तफसील मौजूद है, तो बहस और जिद अच्छी नहीं, मसनून को ढूंढिए, अफजल को ढूंढिए। यह भी हो गया। अब आते हैं दूसरा तरीका जो आम लोग मुख्तलिफ मुल्कों में करते हैं। यह भी मसा एक मसलक का, एक सर का चौथाई हिस्सा, 1 2 3 ये 4। अब मेरा 4 क्या बनता है? मैंने ऐसे हाथ गीला किया, ऐसे कर लिया, मसा हो गया। सर का चौथाई हिस्सा, रुब रास बाज लोग ये कहते हैं, लेकिन सारे मसालिक ने अफजल यही कहा है कि अफजल यह है कि सर पूरे का मसा किया जाए। पगड़ी दीजिए जरा, हमारे पास पगड़ी मौजूद है, मैंने सर पे रखी हुई है, और मुझे डर है कि अगर मैंने ये उतार के मसा किया तो ये खुल ना जाए, और दोबारा बांधना इतना आसान नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? 2 तरीके। पहला, यहां पे हाथ है, यहां से शुरू करके बाकी पगड़ी का मसा, मसहा अला रासे ही व इमामती। बाज ने कहा कि नहीं, इसको ऐसे देखा गया, ऐसे किया आपने, चौथाई रास हो गया, और बाकी आपने सर पे करके पगड़ी पे मसा, इसको ऐसे आगे कर लिया, ये कफा। अब मैंने सर का मसा कर लिया। कुछ लोग आपको एक और तरीका भी बताएंगे सर के मसे का, लेकिन उनके अपने उस मसलक में भी इसकी कोई दलील नहीं है। फतवा मौजूद है, आप अभी खोल के चेक कर सकते हैं, देख। वो कहते हैं कि तरीका यह है कि इन उंगलियों को अलग कर लिया जाए। ये 3 उंगलियां
یہ میرے ددیال اور ننیال سکھاتے تھے کہ آپ ایسے کر کے ان کو لے کر کے جائیں، یہ انگلیاں الگ رکھیں، ٹھیک ہے، انگلیوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے پھر آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ الاذنان من الراس، بعض نے کہا ہے کہ آپ الگ پانی لیں گے، لیکن چونکہ سر کا حصہ ہے کان، اور اس لیے اسی پانی سے یہ تکلف ہے انگلیوں کا الگ کرنا، کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملا۔ اپنوں نے اعتراف کیا کہ نہیں ملتا، فقہی عبارتیں ہیں، کچھ لوگوں نے اس میں اپنا وہ ذوق ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں سنت کا ٹیسٹ نہیں ہے، تو لہٰذا میں ہاتھ یہ لے گیا، یہ 3 بار نہیں، صرف 1 بار ہے سر کا مسح۔ بعض نے کہا کہ یہ بھی 3 بار ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سے ملا 1 بار، یہاں تک آ گیا۔ اب کانوں کا مسح، یہ دونوں انگلیاں، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، آلریڈی گیلی ہیں، میں نے کان کے اندر دونوں طرف شہادت کی انگلیاں، جہاں جہاں یہ دائرہ گھوم رہا ہے اس کو پورا گھما کے جہاں یہ کان سے باہر نکل جائیں، اور ان دونوں انگوٹھوں کے ساتھ پیچھے سے ابہام کے ساتھ اس کو مکمل ایسے دبا کے دلک کے ساتھ جو ہے لایا جائے گا، میرا مسح مکمل۔ باقی رہ گیا یہ والا کرنا، ددیال و ننیال سکھا رہے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کسی بھی صحیح سند سے نہیں ملی، اگر ملتی تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، ہم ایک بار پھر سے کر کے اس کو ایسے کر سکتے تھے، لیکن آپ سے چونکہ صحیح نہیں ملا اس لیے ہم اس کو نہیں کرنے والے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، مجھے پاؤں پہ جرابیں ہیں، میرے پاؤں پہ موزے ہیں، میں مسح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ مسح نیچے سے کیا جائے گا یا اوپر سے؟ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دین رائے سے ہوتا یا بندے کی ذاتی سوچ سے ہوتا تو علی کا فیصلہ یہ تھا کہ بندہ موزے پہن کے چلتا ہے مسجد کے صحن میں باہر تو نیچے والا حصہ خراب ہوتا ہے نا، لہٰذا نیچے والے حصے پہ پھیرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی کہتے دین رائے کا نام نہیں، میرے محبوب کی سنت کا نام ہے، اس لیے دیجئے گا ذرا پانی، اس لیے مسح جو ہے وہ موزے ہیں، رابے ہیں، اوپر سے اتنا ہی کیا جائے گا اور یہ کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب باتیں ہیں، میں نے وضو کر کے اگر جرابیں پہنی ہیں یا موزے پہنے ہیں تو مسح کافی، اگر نہیں میں نے پاؤں دھونے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دایاں پاؤں، اب پانی اوپر سے آ رہا ہے، آپ اپنے چلو سے، ابھی رہنے دیں، میں ذرا نا چلو سے رکھ دیں ذرا، میرے پاس اس وقت پانی ہے، ذرا ہاتھ رکھیے گا، میں نے اس سے لے کر کے اس کو دھویا ہے، دھوتے ہوئے مجھے جلدی کی ضرورت نہیں، اس ایک دفعہ دھونے سے بھی اگر پانی نہیں، میں نے اس کا اچھی طرح انگلوں کا خلال کر لیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح دھل گیا ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میرے پاس دوسرا آپشن ہے، میں نے ٹخنوں تلک اس کو دائیں پاؤں کو دھونا ہے، تیسرا بھی انگلیوں کا ساتھ خلال ہو رہا ہے اچھے طریقے سے اور پاؤں دھل رہا ہے، سیم اسی انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے سکھایا اور کمال سکھایا، اور آج اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اس تربیتی نشست میں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے درمیان اس درس کو اسی انداز میں، یعنی زبانی کلامی تو ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر جا کر کے بسم اللہ پڑھ کے سکھائیے گا، اور دوست احباب کو کبھی بلائیے گا، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں کر کے سکھا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سیکھیے، جانیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین عمل کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وضو کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن وضو والے میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ان چمکتے اعضاء کے ساتھ میری امت ساری امتوں سے جو ہے وہ ممتاز ہوگی اور دور سے نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا کر دے اللہ اے اعضاء قیامت والے دن چمک دے ہون۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو بڑا اہم ہے، بندہ وضو کرے، ٹائم ہو 2 رکعت پڑھ لے، اسے تحیت الوضو کہتے ہیں، اور یہ وضو کا حصہ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔